اسی شام پانی کی تقسیم کے بعد قتیلہ نے تمام سرکردہ افراد کو بلا لیا تھا۔ رشاقہ بھی بن بلائے وہاں آ گئی تھی۔ قتیلہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھتی تھی۔ امریل نے کہا، ہمیں جلد از جلد فیصلہ کن جنگ لڑنا پڑے گی، ورنہ روز بروز ہماری طاقت ختم ہوتی جائے گی اور ایک دن ہم بے ضرر کیچوؤں کی طرح ان کے ہاتھ آ جائیں گے۔ منقر نے کہا، لڑائی کا مطلب ہے موت۔ امریل ترکی بترکی بولا، مر تو ویسے بھی رہے ہیں۔ اسرم نے کہا، رات کو شرقی جانب سے بھاگنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ملکان نے انکار میں سر ہلایا، وہ ساری رات گشت کرتے ہیں اور ہم اگر مویشی کو یہاں چھوڑ بھی دیں عورتوں اور بچوں کی موجودگی میں اتنی تیزی سے حرکت نہیں کر سکیں گے۔ قریب نے مشورہ دیا، اگر چند آدمی پہلی رات کو چوری سے پانی کی تلاش میں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ منکر نے اس کا مشورہ رد کرتے ہوئے کہا، چند آدمی چھپ کر یہاں سے کیسے نکلیں گے جبکہ جانے کے دونوں راستوں پر دشمن کے پہرے دار موجود ہیں، اور اگر بالفرض وہ دشمن کے آدمیوں کو جل دے کر جانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو پانی کی تلاش میں کتنی دور جا سکتے ہیں، اور اتنے آدمیوں کے لیے وہ پانی لائیں گے کس برتن میں؟ کم از کم گھوڑے تو پکال دادی نہیں جا سکتی، اور اونٹ ساتھ بھیجیں گے تو نہ وہ گھوڑوں کی طرح تیز رفتاری سے حرکت کر سکتا ہے اور نہ واپسی پر اتنی مشکل چڑھائی پر وزن کے ساتھ چڑھ سکیں گے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ دشمن مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ عامر نے کہا، وہ ملکہ قتیلہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ملکہ ہی یہاں سے فرار ہو جائے تو شاید سلو کی کوئی صورت نکل آئے۔ عامر بن اسود، شاید پیاس کی وجہ سے تمہارے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ خاموش بیٹھی قتیلہ نے طنزیہ انداز میں کہا، جب ان کا مطالبہ ہی ملکہ قتیلہ کا حصول ہے تو ملکہ قتیلہ کے فرار ہونے کے بعد تم سے صلح کیسے ہوگی؟ ملکان نے خیال ظاہر کیا، اگر سردار نجار بن ثابت کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے لشکر کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائے؟ نہیں، قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے قدامہ بن شیبان کی گفتگو تو سنی ہوں؟ منکر نے پوچھا، یشکر تم کچھ نہیں بول رہے؟ ان کا مطالبہ ہم پورا نہیں کر سکتے اور اس کے بغیر وہ گھیرا ختم کرنے والے نہیں۔ اب دو ہی صورتیں باقی رہ گئی ہیں، لڑ کر جان دے یا ہتھیار ڈال کے گرفتاری۔ ان کا مطالبہ، قتیلہ نے طنزی انداز میں ہنکارا بھرا۔ اس کی دنبالہ آنکھیں یشکر کو گھور رہی تھی۔ یشکر اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، البتہ یشکر کے پہلو میں بیٹھی رشاقہ حسرت بھری نگاہوں سے قتیلہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ 2-3 لمحے یشکر کو گھورنے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی، مشاورت ختم ہوئی۔ رشاقہ جو ہی گہری نیند میں ڈوبی، یشکر محتاط انداز میں اس کے پہلو سے اٹھ کر قتیلہ کے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، لیکن تیرجا جگہوں پر پہرے داری کرنے والوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ملجگی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یشکر کو دوری سے پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی سردار زادی قتیلہ نظر آ گئی۔ اس نے مناسب فاصلہ رکھ کر وہ بھی پتھر سے ٹیپ لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی چھٹی اس مخصوص خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ صبح کا ملجگہ اجالا پھیل گیا تھا جب اس نے قتیلہ کو اٹھ کر ڈھلان کا رخ کرتے دیکھا۔ وہ بظاہر آنکھیں بند کی اس کی طرف متوجہ رہا۔ اس وقت وہ فطری تقاضے کے لیے کہیں بھی جا سکتی تھی اور جو اندیشہ یشکر کے دماغ میں پل رہا تھا اس پر عمل کر سکتی تھی۔ اسے ابلک گھوڑی پر سوار ہوتے دیکھ کر یشکر ہوشیار ہو گیا تھا۔ گھوڑی پر زین ڈالنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ جو اس نے گھوڑی کا رخ درے کی طرف موڑا، یشکر اٹھ کر سامنے کی طرف دوڑ پڑا۔ اگر وہ قتیلہ کا تعاقب کرنے کی کوشش کرتا تو وہ نکل جاتی۔ سامنے کی ڈھلوان کافی مشکل تھی، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ بندہ اتر سکتا تھا۔ یشکر کو نیچے جاتا دیکھ کر 1-2 آدمیوں نے حیرانی کے ساتھ استفسار کیا، مگر وہ جواب دیے بغیر تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ وہ درے سے نکل رہی تھی جب وہ سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یشکر نے ایک دم ابلک کی لگام تھام لی تھی۔ وہ تلخی سے بولی، ملکہ قتیلہ تمہیں جواب دہ نہیں ہے۔ تم خود کو ان کے حوالے کر کے بھی بنو تریاد کو نہیں بچا سکتی۔ ملکہ قتیلہ لڑنے جا رہی ہے اور یقیناً ملکہ قتیلہ کی موت ہی اس لڑائی کا فیصلہ کرے گی۔ یشکر اسے سمجھاتا ہوا بولا، وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، زخمی کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اس سے تمہیں غرض نہیں ہونا چاہیے۔ یشکر صفائی دیتا ہوا بولا، اہورا مزدہ کی قسم، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا ہم ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، مطلب ہم ایسا کسی صورت نہیں کریں گے۔ قبیلے کے سردار کو دشمن کے حوالے کر کے سلو کرنے والے بے غیرت اگر چند روز کی زندگی کی بھیک حاصل کر بھی لے تو حقیقت میں وہ اسی وقت مر جاتے ہیں۔ خاص کر اگر قبیلے کی سردار لڑکی ہو تو اس سودے کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ تم نے زبردستی اس بات کو دوسرا رخ دے دیا اور دل سے کہو کہ میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی سکتا ہوں۔ خود تو کہتی ہو ہر وقت تمہارا خیال رکھتا ہوں کیونکہ تم میری بادیہ کی ہم شکل ہو۔
پھر میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، مجھے تمہاری بکواس نہیں سننا۔ سردار زادی واپس چلو، لڑنے کے لیے تم اکیلی نہیں جاؤ گی، بنو تریاد کا ہر تلوار اٹھانے والا تمہارے ساتھ ہوگا، اور ایسے نہیں۔ آج ہم مل کر جشن منائیں گے، اپنے پاس موجود پانی کا سارا ذخیرہ ختم کریں گے، اپنے پیاروں کو اچھے سے الوداع کہیں گے، اور کل صبح کا سورج بنو احمد کو یہ باور کرا دے گا کہ سردار زادی قتیلہ کا حصول اتنا بھی آسان نہیں۔ تمہارے دائیں یشکر ہوگا اور بائیں جانب امریل۔ پھر بنو احمد کو پتہ چلے گا کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ ان کے ہاتھ نہیں آنے دوں گا۔ بادیہ کو بھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، ایک فارسی غلام کے وعدوں کی کیا حیثیت ہے؟ نصر کی قسم کھا کر کہو، تمہیں یشکر کے وعدے پر اعتبار نہیں؟ ملکہ قتیلہ اپنے لیے کسی اور کی گردن نہیں کٹوا سکتی، تمہارے لیے کسی کی گردن نہیں کٹے گی، ہر ایک کی گردن اس کی اپنی وجہ سے کٹے گی۔ غلامی کی زندگی یا عزت کی موت کا انتخاب ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، جو نہیں لڑنا چاہے گا اسے عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قتیلہ نے جواب دیے بغیر لگام اس کے ہاتھ سے کھینچی اور گھوڑی پیچھے موڑ لی۔ یشکر پیدل ہی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ملکان نے سب کو سر شامی اکٹھا کر لیا تھا۔ یشکر نے تمام کو مخاطب کر کے گفتگو کی ابتدا کی۔ بنو تریاد کے باسیوں، موت سبھی کو آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، جان چھڑا نہیں سکتا۔ جو وقت مقررہ اسے ملتوی نہیں کر سکتا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک ہفتہ، ایک ماہ، ایک سال بعد، لیکن مرنا ضرور ہے، اور مرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ طے شدہ امر ہے۔ معنی رکھتا ہے ہم نے زندگی کیسے گزاری، بزدلوں، بے غیرتوں اور غلاموں کی طرح، یا بہادری، دلیری اور غیرت مندی سے۔ یاد رہے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ تم بھاگنا بھی چاہو تو بھاگ نہیں سکتے، اور اگر بچنا ہے تو انہیں مارنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ تیسرا راستہ صرف گھٹیا زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بنو تریاد تمہارا قبیلہ ہے، اس کی بقا تمہاری بقا ہے۔ ہم قلیل ضرور ہیں، مگر قلت ہار کی علامت ہے، نہ اکثریت جیت کا نشان۔ وہ ہم سے سردار زادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہماری سردارنی مانگ رہے ہیں، اور سردارنی کے لیے گھٹیا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم ان کے گندے دماغوں میں پلنے والے غلیظ خیالات کو تلوار کی دھار سے کھود کھود کر نکالیں گے۔ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، یہ لڑائی ہم سب کی لڑائی ہے، اکیلی سردار زادی کی نہیں، ورنہ اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ سردار زادی کے لیے فرار ہونا نہایت آسان ہے۔ بنو احمد میں کوئی ایسا شاسوار موجود نہیں جو سردار زادی کی گرد کو بھی پا سکے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا لڑاکا موجود ہے جو سردار زادی کا مقابلہ کر سکے۔ مجھے معلوم نہیں اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا، زیادہ مواقع ہماری شکست کے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اہل بنو احمد کے قوم کو ہم خاک میں ملا دیں گے، ان کی نسلیں بھی اس مارکے کو یاد کر کے کانپا کریں گی۔ کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، انہوں نے یک زبان جواب دیا۔ یشکر نے دوبارہ پوچھا، کیا تم مرنے کو تیار ہو؟ تیار ہیں۔ اس بار بھی پہلے کی طرح بآواز بلند جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج کی شب ہم جشن منائیں گے، اپنے پیاروں سے الوداعی ملاقات کریں گے، اور کل کا سورج ہماری شجاعت کا نظارہ کرے گا۔ اپنی عورتوں اور بچوں کو ہم طلوع آفتاب کے ساتھ ہی شرقی جانب بھیج دیں گے۔ جو ہی مقابلہ شروع ہوگا اس جانب پہرے داری پر موجود بنو عامر کے آدمی وہ جگہ چھوڑ دیں گے اور راستہ خالی ہو جائے گا، اور جب لڑائی کا اختتام ہوگا امید ہے بنو عامر کے بچ جانے والے افراد میں اتنی ہمت مفقود ہوگی کہ ہماری عورتوں اور بچوں کا تعاقب کر سکے۔ اگر کوئی مرد لڑنے سے ڈرتا ہے تو وہ بھی عورتوں کے ساتھ جا سکتا ہے، کسی کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ تمام نے زوردار نعروں سے یشکر کے منصوبے کا خیر مقدم کیا تھا۔ امریل بولا، ہم لڑیں گے اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ جو آنکھ ہماری ملکہ کی طرف اٹھے گی پھوڑ دیں گے، جو ہاتھ ہماری ملکہ کی طرف بڑھے گا کاٹ دیں گے، جو زبان ہماری ملکہ کے خلاف بھونکے گی گدی سے کھینچ لیں گے۔ اس رات کو انہوں نے زندگی کی آخری رات کے طور پر یادگار بنا دیا تھا۔ ان کے پاس شراب موجود نہیں تھی، لیکن اس وقت پانی بھی انہیں شراب جیسی ہی لذت دے رہا تھا۔ پانی کا سارا ذخیرہ انہوں نے مل بانٹ کر پی لیا تھا تاکہ اگلے دن کی لڑائی کے لیے انہیں طاقت مل سکے۔ بکروں، دمبوں اور اونٹ کا گوشت وہ آگ پر بھون کر کھاتے رہے، کہکہے لگاتے رہے۔ پھر رقص و سرود کی محفل شروع ہو گئی۔ طبقہ کی سریلی آواز ماحول کو سحر زدہ کرنے لگی۔ رات گئے تک وہ ہنگامہ جاری رہا۔ اس کے بعد قتیلہ نے سب کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ تمام اپنے پیروں کے ساتھ تنہائی میں چند گھڑیاں بتا سکے۔ میں عورتوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اکیلا ہوتا ہی رشاقہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس زندہ رہ کر کیا کروں گی مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں عورتوں کے ساتھ جانا پڑے گا۔ سینہ زمین پر چلنے والے تمام افراد میں سے مجھے سب سے پیارے تم اور ملکہ قتیلہ ہو، اور اگر تم دونوں
دھرتی اوڑھنا چاہتے ہو تو روشن چاند کی قسم مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ رشاقہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس دھرتی پر مجھے بھی یاد کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے رشاقہ، اور میں نہیں چاہتا کہ کل غروب آفتاب تک میں بھولی بسری داستان بن جاؤں۔ تم کسی طرح تیسفون پہنچنے کی کوشش کرنا، وہاں عظیم شہنشاہ شاپور ذوالافطاف کی خصوصی محافظ سکندر بن ارسلان کا پوچھنا، اگر وہ زندہ ہوئے تو انہیں بتانا تم ان کی بہو ہو، یقین مانو تمہیں عزت دولت عیاشی سب کچھ ملے گی، اور اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو سبرینہ بنت بہروز سے ملنے کی کوشش کرنا، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ سکندر بن ارسلان کی بہو کے لیے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ سسکی، مجھے اپنے ساتھ مرنے کی اجازت دے دو۔ میری بات نہیں مانو گی؟ وہ لجاجت سے بولی، ہمیشہ مانی ہے، اس بار بھی تو مان لو۔ میں اپنے دل کو کیسے تسلی دوں گی کہ یشکر اور ملکہ قتیلہ مر چکے ہیں؟ یشکر ہتھیار ڈالتا ہوا بولا، ٹھیک ہے جو مرضی آئے کرو۔ تم خفا ہو؟ رشاقہ ہاتھ پکڑ کے اس کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ ہنسا، زندگی کی آخری چند گھڑیاں خفا ہو کر گزاری جا سکتی ہیں بھلا؟ تمہیں ملکہ قتیلہ پیاری لگتی ہے نا؟ رشاقہ نے وہ سوال پوچھا جو اسے بہت پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ یشکر صاحب گوئی سے بولا، وہ جس کی ہم شکل ہے وہ مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے، عزیز تھی، باقی اندازہ تم خود لگا لو، میں پہلے سے جانتی تھی۔ رشاقہ جتانے والے انداز میں کہہ کر اس کے قریب مزید سمٹ آئی تھی۔ اگلے دن انہوں نے عورتوں اور بچوں کو خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار کرا کے شرقی راستے کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ 3 مرد ایسے تھے جو لڑنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ قتیلہ نے انہیں زبردستی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ جب تک بنو عمر کے پہرے دار لڑائی کی خبر پا کر سامنے کا رخ نہیں کرتے وہ رک کر انتظار کرے۔ اس جانب موجود اپنے 2 درجن آدمیوں کو انہوں نے صبح سویرے ہی واپس بلا لیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کے قافلے کو رخصت کر کے وہ درے کے راستے پر باہر نکلے۔ بنو عمر کے لشکر نے انہیں دیکھتے ہی صفیں باندھ دی تھی۔ آفتاب کی ابتدائی کرنیں زمین پر پڑی تو دونوں لشکر صفیں باندھ کر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بنو عمر کے لشکر کی تعداد ان سے 5 گنا زیادہ تھی۔ وہ وادی کے درمیان کو میدان جنگ بنانے والے تھے۔ وہ پانی کی گزرگاہ تھی، آج وہاں خون بہنے والا تھا۔ سب سے پہلے قتیلہ ابلک گھوڑی کو آگے بڑھا کر بنو عمر کے لشکر کے سامنے گھماتے ہوئے بآواز بلند بولی، ملکہ قتیلہ بنت جبلہ بن کنانہ تمہیں دعوت دیتی ہے، اگر بنو عمر میں کوئی ایسا سورما موجود ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ سامنے آئے۔ عرب ہمیشہ لڑائی سے پہلے انفرادی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارا کرتے تھے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد ایک گھڑسوار ہمت مجتمع کر کے آگے آیا، میں افنان بن نحاس ہوں اور تمہیں باندھی بنائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ تلوار بے نیام کرتے ہوئے مسکرائی۔ ملکہ قتیلہ کو کسی ایسے ہی جوان کی تمنا تھی۔ دونوں تلواریں سونتے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ قتیلہ نے ابلک کو ایڑ لگاتے ہی اپنے پاؤں رکاب سے باہر نکال کر زین پر رکھے۔ تیز رفتار گھوڑے پر یوں زین پر پاؤں ٹکا کر بیٹھنا یقیناً قتیلہ ہی کا کمال تھا۔ دونوں گھوڑوں کے سر جو ہی متوازی ہوئے وہ زور سے اچھلی۔ مخالف نے تلوار گھمائی تھی لیکن وہ کلبازی کھاتے ہوئے تلوار کی دھار کے اوپر سے گزری اور زمین پر پاؤں لگانے سے پہلے ہی اس کی تلوار مقابل کا کام تمام کر چکی تھی۔ اس کے گرنے کا تماشا دیکھے بغیر وہ دوڑ کر ابلک کے قریب پہنچی اور چھلانگ لگا کر سوار ہو گئی۔ اس کے مد مقابل کی لاش وادی کے وسط میں جا گری تھی۔ وادی کی پیاسی ریت کو سیراب کرنے کے لیے خون کے عطیے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ قتیلہ نے تلوار کی نوک بنو عمر کے لشکر کی طرف کر کے کسی دوسرے شاہزور کو سامنے آنے کی دعوت دی، لیکن اس کے 3-4 بار پکارنے کے باوجود کوئی سامنے نہیں بڑھا تھا۔ دشمن کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ جما کر وہ اپنے صف میں لوٹ آئی۔ اگلی باری یشکر کی تھی۔ وہ مشکی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ میں یشکر بن سکندر بن ارسلان ہوں، سردار زادی قتیلہ مجھے فارسی غلام کہتی ہے۔ تو کوئی ایسا عرب ہے جو کسی فارسی غلام سے یہ مشکی گھوڑا چھین کر لے جا سکے؟ یقیناً یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ سرزمین عرب میں اس سے بہتر گھوڑا موجود نہیں ہے۔ نہ جانے گھوڑے کے حصول کی لالچ تھی یا ایک فارسی غلام کو سبق پڑھانے کی نیت کے یکے بعد دیگرے 3 افراد اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور تینوں قبیلوں کی لڑائی کا انجام دیکھنے کی حسرت دل میں لیے پر لوگ سدھارے۔ 3 کی ہلاکت کے بعد کسی چوتھے کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ یشکر کے بعد امریل باہر نکلا۔ مجھ سے تو بنو عمر والے کے جالے اچھی طرح واقف ہے، اگر کسی کو مرنے کی جلدی ہے تو وہ قسمت آزما سکتا ہے۔ اس مرتبہ کسی نے ہمت نہیں کی کیونکہ وہ امریل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ امریل کی واپسی کے بعد قتیلہ نے گھوڑا آگے بڑھا کر قدامہ بن شیبان کو آواز دی، بنو عمر کے ناجائز سردار یاد رکھنا،
بنو تریاد کے غیرت مند اتنی آسانی سے تمہارے قابو نہیں آئیں گے۔ ملکہ قتیلہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے قبیلے کی اتنی لاشیں گرانا پڑے گی کہ گنتی بھول جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے اصل سردار کو بازیاب کرا کے واپس لوٹ جاؤ۔ آج کی رات بنو عمر کے فاتح سوار تمہیں اجتماعی لونڈی بنائیں گے۔ احمق انسان، تم نے جان بچانے کا آخری موقع بھی کھو دیا۔ قتیلہ قہرآلو لہجے میں کہتے ہوئے واپس صف میں لوٹی۔ یشکر اس کے دائیں ہاتھ جبکہ امریل بائیں جانب کھڑا تھا۔ وہ یشکر کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارسی غلام، ملکہ قتیلہ کے قریب رہنا، کیونکہ ملکہ قتیلہ کسی ایسے کے ہاتھ سے گلا کٹوانا چاہے گی جو اس سے اچھا شمشیر زن ہو۔ وہ پراعتماد لہجے میں بولا، ساتھ ہی رہوں گا سردار زادی، اور فکر نہ کرنا تمہارے بدن کو کوئی میلا ہاتھ اسی وقت چھوئے گا جب ہم میں سانس باقی نہیں ہوگی۔ اس دن تمہاری تلوار ملکہ قتیلہ کی گردن سے دور بھاگ رہی تھی، آج ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یشکر بولا، کہہ دیا نا، اعتبار کرو۔ دنبالا آنکھیں چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ ان سیاہ آنکھوں کی گہرائی میں دیکھتے ہوئے یشکر کو خود پر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بادیاں چلی گئی تھی لیکن اس کی آنکھیں باقی تھیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ یاد رکھنا، ملکہ قتیلہ سے پہلے مرنے کی کوشش کی تو ملکہ قتیلہ تمہاری گردن اتار دے گی۔ ملکہ قتیلہ، ملکان کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ قتیلہ نے اس کی جانب دیکھا، اوپر اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف گردن گھمائی۔ وادی کے موڑ پر گھڑسوار نمودار ہو رہے تھے۔ منکر نے خیال ظاہر کیا، شاید بنو عامر کا کوئی حلیف قبیلہ مدد کے لیے آ رہا ہے۔ یشکر بے نیازی سے بولا، مرنے کا ارادہ کرنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قتیلہ نے کہا، جتنے بھی ہو جائیں، قدامہ بن شیبان کو ملکہ قتیلہ کے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ بنو عامر کے لشکر کو قدامہ بن شیبان عام الغار کا حکم دے رہا تھا، لیکن اپنے کسی آدمی کے بتانے پر اس نے وادی کے موڑ سے آنے والے گھڑسواروں کو دیکھا اور حملے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ دونوں لشکر آنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آنے والوں نے بھی حیرانی سے آمنے سامنے صف آرا لشکروں کو خوشگوار حیرانی سے دیکھا، لیکن وہ رکے نہیں۔ ان کے مزید قریب آنے پر یشکر کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ فارسی سپاہ کی وردی کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اور پھر اس کی نگاہ سواروں کے کندھوں سے لٹکی ہوئی ڈھالوں پر پڑی، جن پر شاپور ذوالکتاف کی کمان ہاتھ میں پکڑے شیر کے نشان کی تصویر کندہ تھی۔ وہ قدرے زور سے بولا، مجھے لگتا ہے کمن دشمن کو نہیں، ہمیں ملنے والی ہے۔ قتیلہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، ہمیں کمک کہاں سے مل سکتی ہے؟ یشکر نے اس طرف دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا، فارس سے، اور پھر اس کا جواب سنے بغیر گھوڑا دوڑا کر آنے والوں کی طرف بڑھا جو وادی کے درمیان رک گئے تھے۔ وہ شاید فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آگے چلے جائیں یا وہیں رک جائیں۔ اسی وقت قدامہ بن شیبان بھی اپنے ایک آدمی کو ہمراہ لیے اس طرف بڑھنے لگا۔ قتیلہ نے بھی یشکر کی تقلید میں اپنا گھوڑا اس جانب بڑھا دیا تھا۔ دوستو، لگتا ہے یہاں دو لشکر صف آ رہا ہے۔ ہم کسی کے طرفدار نہیں، بس ایک خبر لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ فصیح عربی میں بات کرنے والا یقیناً فارسیوں کے ساتھ آنے والا عرب رہبر تھا۔ قدامہ جلدی سے بولا، میں بنو عامر کا سردار ہوں، اور تم جو چاہے پوچھ سکتے ہو۔ میرے ہمراہ فارس کے معزز سالار ہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی تلاش ہے جس کا نام یشکر ہے۔ اس کے ہمراہ بنو جساسہ کی سردار زادی بھی ہے۔ اگر اس بارے تم لوگوں کو کوئی معلومات ہو تو اطلاع دینے والے کو خاطر خواہ انعام دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے میں انعام کا حقدار ٹھہرتا ہوں۔ یشکر خوشی سے چہکا۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ عرب رہبر اس کی طرف متوجہ ہوا، اگر تم ان کے بارے میں جانتے ہو تو ضرور انعام ملے گا۔ تمہارا سالار کون ہے؟ اس مرتبہ یشکر نے ساسانی پہلوی میں بات کی تھی۔ میں ہوں 12 ہزاری کماندار بہرام۔ ایک لمبی قامت کے خوش شکل جوان نے صرف توجہ کیا۔ یشکر نے پوچھا، یشکر کی تلاش کسے حکم پر کر رہے ہو؟ بہرام بولا، معزز سالار سکندر کے حکم پر۔ تم پر اہورا مزدہ کی برکتیں ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ ایک بیٹے کو باپ کی زندگی کی نوید سنا کر تم نے کتنا خوش کیا ہے۔ بہرام مسرت سے لبریز لہجے میں بولا، تمہیں دیکھتے ہی مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس بار میری تلاش کامیاب رہی۔ یہ کہتے ہی وہ گھوڑا بڑھا کر یشکر کے قریب ہوا۔ اسے نیچے اترتے دیکھ کر یشکر نے بھی نیچے چھلانگ لگائی۔ دونوں نے پرتپاک انداز میں معانقہ کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بہرام نے آمنے سامنے کھڑے لشکروں کی طرف اشارہ کیا۔ یشکر سنجیدگی سے بولا، لمبی کہانی ہے، مختصر یہ کہ تمہاری سپاہ کو لڑنا پڑے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مگر تم میرے محسن ہو۔ اگر محترم سکندر کا حکم بھی نہ ہوتا تو یہ سوار میں تمہاری خاطر جنگ میں جھونک دیتا۔ اب تو خیر، یہ تمہاری ہی خاطر لڑنے آئے ہیں۔ یشکر قتیلہ کی طرف متوجہ ہوا، سردار زادی،
فارس کی سپاہ تمہارے لشکر کا حصہ ہے اور تمہارے احکامات کی منتظر ہے۔ قدامہ کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ وہ عرب ہم وطن کو مخاطب ہوا۔ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ رہبر بہرام سے استفسار کرنے لگا۔ محترم سالار، اگر یشکر مل گیا ہے تو تمہیں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرام نے اپنے لباس سے سونے کی سکوں کی تھیلی برآمد کر کے اس کی طرف اچھالی۔ عبدالعزیٰ، یہ رہا تمہارا انعام، اور فوراً کھسکنے کی کرو، کیونکہ اب حکم کسی اور کا چلے گا۔ معزز سالار کا اقبال بلند ہو۔ عبدالعزیٰ نے تھیلی جھپٹ کر سلام کہا اور صورت سے گھوڑا موڑ کر دوڑا دیا۔ مسئلہ بات چیت سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ عبدالعزیٰ کے بھاگتے ہی قدامہ یشکر کو مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں لجاجت در آئی تھی۔ درست کہا، بات چیت کے لیے ہماری سردارزادی موجود ہے۔ یشکر نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے قتیلہ کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارا باقی رہنا ملکہ قتیلہ کے قبیلے کے لیے نقصان دہ ہے قدامہ۔ کہا تھا نا، تمہاری موت ملکہ قتیلہ کے ہاتھوں لکھی ہے۔ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے قتیلہ نے تلوار سونتی اور ابلوں کو ایڑ لگاتے ہوئے قدامہ کی طرف بڑھی۔ یوں بھی قدامہ کی وہاں موجودگی کسی سفارت کے تابع نہیں تھی۔ قدامہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں تلوار بے نیام کرنے کی کوشش کی، مگر اتنی دیر میں قتیلہ کی تلوار اس کے بازو کو اڑا چکی تھی۔ زوردار چیخ مارتے ہوئے نیچے جھکا اور پھر گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے ساتھ آئے آدمی نے گھوڑا موڑ کر اپنے لشکر کی طرف بھاگنے کی صحیح کی۔ اسی وقت یشکر کے ہاتھ سے سیدھی نوک کا خنجر کمان سے چھوٹے تیر کی طرح نکلا اور اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا، اس وجہ سے گھوڑے کے چند قدم لینے کے بعد ہی زمین پر گرا تھا۔ قتیلہ چھلانگ لگا کر نیچے اتری۔ قدامہ زیہ سے کرا رہا تھا۔ تلوار کی نوک سے اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے مسکرائی۔ ملکہ قتیلہ نے تمہیں ایک موقع دیا تھا قدامہ، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ میں ہر شرط پر سلوک کو تیار ہوں ملکہ قتیلہ۔ تم نے پچھتانے میں دیر لگا دی قدامہ۔ یہ کہتے ہوئے قتیلہ نے تلوار کے اگلے وار سے اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تھا۔ زوردار چیخ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی گردن کاٹے بغیر وہ مڑ کر ابلق پر سوار ہوئی۔ فارسی غلام بنو عامر کا کوئی فرد بچنا نہیں چاہیے، یشکر کو کہہ کر اس نے گھوڑی کو بنو عامر کے لشکر کی طرف دوڑا دیا، جو سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں اس طرف سے پہلو بدل رہے تھے، اور ساتھ ہی تلوار لہرا کر بنو تریت کے جوانوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ یشکر اس کے ساتھ ہی بنو عامر کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہرام کے ساتھ تربیت یافتہ سپاہ تھی۔ اس نے منظم انداز میں انہیں بنو عامر کے لشکر کے دائیں پہلو کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو عامر والے فارسی سپاہ کو اپنے خلاف ہتھیار سونپتے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ تو خود سے 5 گنا کم لشکر کا مقابلہ کرنے آئے تھے، یا تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اب جوانی میں سپاہ کی تعداد تو برابر تھی، لیکن ان کے مخالف ایک تو تربیت یافتہ سپاہ تھی، دوسرا یشکر، قتیلہ اور امریل جیسے لشکر شکن لڑاکے تھے۔ انہوں نے مقابلہ ضرور کیا، مگر ذہنی طور پر وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ ان کا سردار یوں بھی لڑائی سے پہلے مارا جا چکا تھا۔ ان کے حوصلے پاتال سے بھی نیچے جا گرے تھے۔ جلد ہی ان کے قدم اکھڑ گئے اور بھاگنے کے چکروں میں پڑ گئے۔ بنو تریت کے سواری نے چن چن کر ہلاک کر رہے تھے۔ قتیلہ کی وحشت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے در بدری کے اصل ذمہ دار بنو عامر والے ہی تھے، اور پھر ان کی وجہ سے اس نے کتنی ذہنی اذیت کاٹی تھی۔ کئی دن سے پیاس کے عذاب میں مبتلا تھی۔ اب بدلہ لینے کا وقت آیا تھا اور وہ پورا انصاف کر رہی تھی۔ یہ 300 جوان جو اسے مشترکہ باندھی بنانے آئے تھے، یہ سارے اس کے شباب کے طلبگار تھے، اور اب اسی پر شباب دوشیزہ کی بجلی کے کوندے کی طرح لپکنے والے تلوار کو دیکھ کر ان پر لرزہ طاری تھا۔ وہ قتل و غارت کافی دیر جاری رہی تھی۔ بنو تریت کے سوار بگولوں کی طرح بنو عامر کے بھگوڑوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ بہت کم افراد جانے بچانے میں کامیاب ہو پائے تھے، زیادہ تر ہلاک ہوئے تھے۔ شدید زخمی ہونے والوں کو قتل کرنے کے بجائے قتیلہ نے یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بہرام کے 8 آدمی قتل ہوئے تھے اور 5-6 زخمی تھے، جبکہ بنو تریت کے 5 افراد ہلاک ہوئے اور 10 کے قریب زخمی۔ منکر نے جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی ایک سوار کو اپنی عورتوں اور بچوں کو واپس لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ لڑائی کے اختتام اور دشمنوں کے ساز و سامان پر قبضے کی مدت کے دوران عورتیں اور بچے لوٹ آئے تھے۔ غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ اپنے پیاسی مویشیوں کو پانی وغیرہ پلا چکے تھے۔ وہ رات انہوں نے وادی کے درمیان ہی گزاری تھی۔ بہرام نے اپنے آدمیوں کی لاشوں کو ریت کے بلند ٹیلے پر رکھوا دیا تھا۔ فارسی دخموں پر جو اینٹ اور پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے تھے، اپنی لاشوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے تاکہ شکاری پرندے لاشوں کو کھا لیں۔ آج کل ان دخموں کو مینا ہائے خاموشی کہتے ہیں۔ آج کل ان دخموں کو مینار ہائے خاموشی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک لاشوں کو دفن کرنا یا جلانا ممنوع تھا۔
قتیلہ نے بنو ترید کے افراد کی لاشوں کو دفنا دیا تھا، البتہ بنو عمر کی لاشوں کو گھسیٹ کر وادی سے باہر پھینک دیا تھا تاکہ خوخار جانور ضیافت اڑا سکے۔ رات کو شراب نوشی کرتے ہوئے بہرام نے یشکر سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اہورا مزدہ نے چاہا تو صبح واپسی کی راہ لیں گے۔ پدر محترم کی حیات کی خبر نے بہت سے غموں کا ملال کم کر دیا ہے، بہرام نے کہا۔ وہ بھی شدت سے منتظر ہے، اگر شہنشاہ حضور رکاوٹ نہ بنتے تو خود تشریف لاتے۔ تیسفون کی کوئی نئی تازی؟ بہرام نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ دہ ہزاری سالار بہروز کی بیٹی سبرینا نے شادی کر لی ہے؟ اچھی بات ہے، یشکر نے مسکرا کر خوشی کا اظہار کیا۔ بہرام نے کہا، تم اس کے محسن بھی تو ہو۔ یشکر نے اندازہ لگایا، تمہاری گفتگو سن کر لگتا ہے اس سے کوئی قریبی تعلق ہے۔ وہ میری سب کچھ ہے، بہرام نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ یشکر خوشدلی سے بولا، خوشی ہوئی کہ انتظار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے مجھ سے بہتر کا انتخاب کر لیا۔ بہرام انکساری سے بولا، تمہارے جیسا بھی ہو جاتا تو خود سے خوش قسمت کوئی نہ لگتا۔ یشکر خاموش رہا۔ بہرام موضوع تبدیل کرتے ہوئے مستفسر ہوا، تمہاری محبوبہ کے متعلق سنا تھا کہ صحرائے اعظم کی خوبصورت ترین لڑکی ہے۔ یہ سرخ رو گھنگرالا تو ایسی نہیں لگتی۔ میرا مطلب ہے خوبصورت تو ہے، لیکن اس سے وحشی حسینہ زیادہ پرکشش ہے، بس ذرا ظالم اور بے رحم لگتی ہے۔ اس کا نام باغیہ تھا، باقی نہیں رہی۔ اس سرخ رو حسینہ کا نام رشاقہ ہے، اب میری بیوی ہے۔ یشکر کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ البتہ یہ بات تمہیں بھی حیران کر دے گی کہ سردار زادی قتیلہ میری بادیہ کی ہم شکل ہے۔ بہرام نے حیرت سے پوچھا، وہ بھی اس خوخار شیرنی کی جیسی تھی؟ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلایا۔ شرمیلی، چھوئی موئی، نازک اندام اور ریشم کی طرح ملائم۔ بہرام نے کہا، میں تو اس جنگلی حسینہ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اگر سبرینا کا خوف نہ ہوتا تو رشتہ بھیجنے میں تاخیر نہ کرتا۔ یشکر نے کہکہا لگایا، وہ انسانوں کے سروں کو ایسے کاٹتی ہے جیسے تیز آندھی پکی ہوئی کھجوروں کو ٹپکاتی ہے۔ بہرام ہنسنے میں اس کا ساتھ دیتا ہوا بولا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یشکر نے وضاحت کی، پڑتا ہے محترم، کیونکہ مقتولوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بہرام معنی خیز لہجے میں بولا، شمشیر زنے میں مہارت کا دعوے دار تو میں بھی ہوں۔ گو تم مذاقاً کہہ رہے ہو، البتہ میں سنجیدگی سے بتا دوں کہ کبھی اس کے خلاف تلوار سوچنے کی حماقت نہ کرنا۔ صبح چلے جائیں گے یار، نہ ایسی قاتل حسینہ سے واسطہ پڑے گا اور نہ خون جلانے کی ضرورت پڑے گی۔ بہرام منہ بنائے بغیر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے سونا چاہیے۔ یشکر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی رشاقہ بے صبری سے اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید بہرام کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔